بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان ہے۔ میں یہاں پہ اکبر میڈیکل سینٹر میں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ پاؤں کا سن ہو جانا یا ہاتھوں کا سن ہو جانا۔ تو اکثر مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور بعض مریض جو ہے نا ہمیں کال بھی کرتے ہیں کہ میرا پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو جاتا ہے، یا رات کو سن ہوتا ہے، یا دن کو جو ہے نا کام کرتے ٹائم سن ہو جاتا ہے، یا زیادہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کی تو مختلف ریزنز ہو سکتی ہے۔ ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو فزیکل ایشوز ہوتے ہیں، میں بیسک جو ایشو ہوتے ہیں وہ نرو کی کمپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے نرو کی کمپریشن، نس جس کو ہم کہتے ہیں کہ نس دب جاتی ہے، تو اکثر کمر میں نرو کمپریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کمر میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس سے مختلف نروز گئے ہوئے ہیں نیچے پاؤں تک۔ تو وہ جب اس پہ وہاں پہ کمپریشن ہو جاتی ہے یا وہ دب جاتا ہے، تو جس ایریا کو پاؤں میں وہ سپلائی کرتے ہیں تو اس ایریا میں مریض کو نمنس فیل ہوتی ہے یا سن ہو جانا۔ بعض اوقات کسی مریض کو جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈائبیٹک نیوروپیتھیز ہوتی ہے، مختلف اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، جس طرح بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی ریزن بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم ڈسک بلج کہتے ہیں۔ اکثر مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو ہے نا رگ پہ گوشت آیا ہوا ہے، اصل میں وہ گوشت کوئی باہر کا گوشت نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے ہی کمر میں ریڑھ کے ہڈی کے درمیان، اس کو ہم ڈسک کہتے ہیں، جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسک جو ہے نا اس کے پیچھے اسپائنل کارڈ گئی ہوتی ہے۔ تو اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے غلط طریقے سے وزن اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک بہت عام کنڈیشن ہے شیاٹیکا یا ارکونسا جس کو کہتے ہیں، غلط پوزیشن سے جب وہ وزن اٹھاتے ہیں تو اس کا وہ رگ، وہ ڈسک جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا وہ نرو جو ہے نا وہ کمپریس ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی اس کا نرو کمپریس ہو جاتا ہے تو اس کے پورے پاؤں میں شدید درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سوزش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور سن ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف ایشوز جو ہے نا پھر اس سے کریٹ ہوتے ہیں۔ جس سیم یہ مسئلہ آپ کے نیک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو گردن کے ساتھ، کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کا یہ ڈسک جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف آ کے آپ کے نرو کو کمپریس کرتا ہے، اور آپ کے پورے ہاتھ میں جو ہے نا وہ نمنس آ جاتی ہے یا درد ہو جاتا ہے، یا اس میں جو ہے نا وہ سوزش وغیرہ آتی ہے۔ ایک اور ریزن جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا تکیہ یوز کرتے ہیں۔ تو رات کو جب بڑا تکیہ یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا نیک کا پوسچر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس بیڈ پوسچر کی وجہ سے بھی آپ کے نرو پہ کمپریشن آ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ سن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے بیڈ پوسچر کی وجہ سے۔ اکثر ہمارے بھائی حضرات ہے، ہماری بہن ہے، آفس میں کام کر کے پرولانگ سیٹنگ اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کا پوسچر غلط ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز حضرات بھی ہے کہ مریض دیکھتے ہیں یا جو بینک میں جو کام کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی وہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، یا سسٹم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا آٹومیٹیکلی یہ کرو جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نرو کی کمپریشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پٹوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کے نروز پہ کمپریشن ہو سکتی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یا ہمارے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو نارملی ہم اس کی اسسمنٹ کے بعد اس کو ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکول بناتے ہیں، جس کے تھرو ہم اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی ہم اس کو مختلف پوزیشن میں ایکسرسائز دیتے ہیں تاکہ اس کی وہ جو نرو کمپریشن ہوتی ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ مختلف اینگلز میں ہم اس کو موومنٹس دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ڈسک ہے وہ اپنی پوزیشن پہ واپس جو ہے نا دوبارہ چلا جائے۔ مختلف مسلز جو ہے نا ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں اگر اس مسلز کی وجہ سے اس کی کمپریشن ہوتی ہے، تاکہ اس کے میں جو سختی ہے وہ سختی ختم ہو جائے اور اس کا جو رگ ہے یا نرو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ اس طرح کے پیشنٹ کو ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، پوسچر پہ ہم اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے، اگر آپ ایک آفس ورکر ہے تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے، اگر آپ ایک کمپیوٹر یوزر ہے تو آپ اپنے کمپیوٹر کو کس پوزیشن میں جو ہے نا وہ رکھیں گے، اگر آپ ایک عام مزدور ہے کام کرتے تو آپ نے بھاری چیز کس طریقے سے اٹھانی ہے۔ ہر چیز کے اٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی بھاری چیز اٹھاتے تو وہ غلط طریقے سے بھی اٹھا سکتے جو آپ کے کمر کو نقصان پہنچا سکتے، اور آپ اس کو ایک صحیح طریقے سے بھی اٹھا سکتے جو بالکل سیف ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی کمر کو آپ کا کوئی زور نہیں پہنچتا۔ ہم اس کے لیے گھر کے لیے ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ جو نرو کی کمپریشن ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ جو ایشوز میں نے آپ کو کے ساتھ ڈسکس کیے، بتا دیے، تو اگر یہ اس میں سے کوئی بھی ایشو آپ کو ہو، آپ کے فیملی میں ہو، آپ کے فرینڈس کو ہو، یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کو ہو، تو بے شک آپ ہمارے پاس کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ، اور ہمارے کلینک کا ایڈریس جو ہے نا وہ آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی، اگر آپ
آپ کو کوئی یہ فیل ہو کہ آیا یہ مسئلہ ہماری فزیوتھراپی کا ہے یا نہیں، تو بے شک آپ ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کال پہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ریلیٹڈ ایشو ہو تو بے شک آپ آ کے یہاں سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔